السلام علیکم سامعین، یکم جمادی الاولیٰ اور 3 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کے دہلی کنونشن کی مکمل رپورٹ۔ اس مکمل رپورٹ کا ایک پریس اعلانیہ خود جمعیت علماء ہند کے ترجمان حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے تیار کیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ میں پورا پریس نوٹ سنائی دیتا ہوں، گرچہ طویل ہے، لمبا ہے، لیکن پوری خبر آپ سنیں جمعیت علماء ہند کے آج دہلی کے کنونشن میں کیا ہوا ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہے جمعیت علماء ہند نہ جھکی ہے اور نہ کبھی جھکے گی۔ آئین جمہوریت کی بنیاد کا پہلا پتھر، آئین کی بالادستی ختم ہوئی تو جمہوریت بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد تحفظ آئین ہند کنونشن سے مولانا ارشد مدنی اور دیگر ملی قائدین کا خطاب۔ نئی دہلی 3 نومبر 2024۔ آج یہاں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد تحفظ آئین ہند کنونشن میں شرکت کے لیے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں علماء، مدارس اور جمعیت علماء ہند کے تاریخی اور مثالی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ ملک کی آزادی مسلمانوں کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی تشکیل ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1832 اور 1857 میں علماء کے ذریعے کیے گئے جہاد کے بعد برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان رشتوں میں جو کشیدگی آ گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ جمعیت علماء ہند ہی تھی کہ جس نے ملک کی جدوجہد آزادی کے لیے کانگریس کو اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس جدوجہد میں مسلمانوں اور ہمارے علماء کو بے پناہ صعوبتیں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ میں تنہا دہلی میں 35,000 مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر کے ان کی لاشیں درختوں پر لٹکا دی گئیں، مگر ہمارے اکابرین نہیں جھکے۔ آج کے سیاسی اور سماجی حالات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جب ہم انگریزوں کے ظلم و جبر کے سامنے نہیں جھکے تو اب ہمیں کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ کے آگے ہی اپنا سر جھکاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ملک میں آگ لگانے کی پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، طرح طرح کے مذہبی ایشوز کو ہوا دے کر فرقہ وارانہ کشیدگی اور اشتعال پیدا کرنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند ان حالات میں اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے قیام سے اب تک ان اصولوں پر گامزن ہے جو ان کے اکابرین کا اصول رہا تھا، اور یہ اصول پیار و محبت، اتحاد اور یکجہتی کا اصول ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم خواہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ملک کا اتحاد اور سالمیت ہماری اولیت ہونی چاہیے، اور یہ اتحاد و سالمیت تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ ملک کے موجودہ حالات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آج سب سے بڑا خطرہ اس سیکولر دستور کو لاحق ہے جس نے ملک کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق اور اختیارات دیے ہیں۔ اس دستور میں ملک کی اقلیتوں کو خصوصی اختیارات بھی دیے گئے ہیں، مگر اب ان اختیارات کو چھین لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مولانا مدنی نے ایک بار پھر کہا کہ ملک کا دستور، سیکولر دستور، جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر دستور نے ہی ہر شہری کو مذہبی آزادی بھی اور اپنی پسند کا مذہب اپنانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اسی دستور نے ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انہیں چلانے کی مکمل آزادی دی ہے، مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ مذہبی آزادی کہاں ہے؟ کبھی ان مدارس کو بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو کبھی یکساں سول کوڈ کو لانے کا سوچا چھوڑا جاتا ہے۔ وقف ترمیمی بل ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے ذریعے ہماری وقف املاک کو ہڑپ لینے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
اس طرح کے اعتماد اور کوشش دستور کے رہنما اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ پچھلے کچھ برسوں کے دوران ملک میں جو یک رخی سیاست کی جا رہی ہے اس نے آئین کے وجود پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بظاہر آئین کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آئینی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر کے ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نت نئے حربوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ ملک پوری طرح فسطائیت کی گرفت میں ہے۔ ایسے میں ہماری نہیں، ملک کے ان تمام شہریوں کی جو ملک کی آئین اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو بچانے کے لیے آگاہ آئیں، کیونکہ اگر آئین کی بالادستی ختم ہوئی تو پھر جمہوریت بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ آسام شہریت کا معاملہ، بلڈوزر کارروائی، مدارس کے خلاف کارروائی اور ہلدوانی فساد جیسے ایشوز کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مدنی نے ان پر سپریم کورٹ کے ذریعے دیے گئے حالیہ فیصلوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ لاچار اور بے بس انسانوں کی پناہ گاہ بن رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرست جمعیت علماء ہند پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے۔ یہ سراسر لغو اور بے بنیاد الزام ہے۔ جمعیت علماء ہند کسی دہشت گرد کو پناہ نہیں دیتی، بلکہ ان میں جو بے بس اور لاچار انسانوں کو قانونی مدد فراہم کرتی ہے، جنہیں دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ مولانا مدنی نے وقف ترمیمی بل کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اوقاف ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے اور اللہ کی ملکیت ہے، مگر اب جو ترمیمی بل لایا جا رہا ہے ہم اس کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں۔ ہم ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی صورتحال اور واقف کی منشا ہی بدل جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایک مخصوص فرقے کے خلاف ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مذہب کی بنیاد پر انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ انہوں نے انتباہ کیا، اگر مذہب کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے کہ فرقہ پرست طاقت اسلام اور مسلمان دونوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، مگر انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ اسلام کا یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا، اور جن لوگوں نے اسے بجھانے کی کوشش کی وہ خود بجھ گئے۔ مولانا مدنی نے ان بے ساکھیوں کا خاص طور پر ذکر کیا جن پر موجودہ حکومت ٹکی ہوئی ہے، اور کہا کہ خدا نخواستہ وقف ترمیمی بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری سے وہ پارٹیاں بھی نہیں بچ سکتی جن کی حمایت سے یہ سرکار چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور جو لوگ اس پالیسی کے حامی ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت سے ہی یہ ملک زندہ رہ سکتا ہے۔ نفرت اور مذہب کی بنیاد پر کی جانے والی تقسیم ملک کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اپنے خطاب کے دوران مولانا مدنی نے فلسطین میں جارحیت، ظلم و بربریت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی وکالت کرنے والے بھی چپ ہیں، اور اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری ایک بیان جاری کر کے چپ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور فلسطینی اس قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کو مولانا مدنی نے تلقین کی کہ وہ محبت کے پیغام کو عام کریں، کیونکہ ایسا کر کے ہی فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ کنونشن کا آغاز قاری شمس الدین کی تلاوت کلام پاک اور مفتی سید معصوم ثاقب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کی نظامت سے ہوا۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا اسجد مدنی نے کنونشن کے اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جب تک دستور موجود ہے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، مگر آج سب سے بڑا مسئلہ دستور کے تحفظ کا ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند آج اس تحفظ آئین ہند کنونشن کا انعقاد کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا سید ارشد رشید نے اپنی مختصر تقریر میں کہا، ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں ہیں۔ سید اظہر مدنی اصلاح معاشرہ پر ایک پرسر تقریر کی اور کہا کہ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف الرحمانی نے وقف ترمیمی بل پر مرکوز اپنی تقریر میں ترمیمی نکات کے بارے میں تفصیل دیتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک ترمیم ہے، اور اگر یہ بل منظور ہو گیا تو ہماری مساجد، مقابر، درگاہ اور قبرستانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
سپریم کورٹ کے وکیل فضیل ایوبی نے ان ترمیمات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی جو مجوزہ بل میں کی گئی ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو کے قریبی اور تیلگو دیشم پارٹی کے نائب صدر نواب جان عرف امیر بابو نے کہا، وقف کو ہڑپنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائیڈو جی ایک سیکولر ذہن کے لیڈر ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس بل کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کنونشن میں بہت اہم 5 تجاویز بھی پیش کی گئیں، جس میں سب سے پہلی تجویز میں فلسطین میں امریکہ کی پشت پناہی میں جاری اسرائیل کی جارحیت اور دہشت گردی کی مذمت کی گئی اور عالمی برادری سے ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ اس تجویز کے متن کو تلنگانہ جمعیت علماء کے ناظم اعلیٰ مفتی زبیر نے پیش کیا۔ دوسری تجویز مدارس اسلامیہ اور اس کے تشخص سے متعلق تھی، جسے مفتی اشفاق اعظمی نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش نے پیش کی۔ تیسری تجویز یکساں سول کوڈ سے متعلق مولانا محمد مسلم قاسمی صدر جمعیت علماء دہلی۔ چوتھی تجویز آئین ہند کے تحفظ سے متعلق پروفیسر نصر اللہ مدراس نے پیش کی اور 5ویں تجویز ایڈوکیٹ فضیل ایوبی نے پیش کی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر اور جمعیت اہل حدیث کے مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے متعدد اراکین گرامی اور صوبائی جمعیت علماء کے صدر اور جنرل سیکریٹری صاحبان نے بھی شرکت کی۔ فضل الرحمان قاسمی، پریس سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، یہ بے مثال ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ لاجواب ہے۔ اس کی قیمت 3000 روپے ہے۔ 2 مہینے کا مکمل کورس ہے۔ جن صاحب کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔